تو یہ سیلریڈ کلاس کی حالت ہے. آپ 10-15%, 20% کی تنخواہ بڑھا بھی دیں تو بھائی جس میں ملک کے اندر 48% تک مہنگائی گئی ہے, بلینز کا ٹرن اوور ہے, اس کے لیے آپ کو 10 لوگ چاہیے. تو یہ پورے کا پورا ری سیٹ ہے, ہر انڈسٹری میں ری سیٹ. جو مڈ میں بیٹھا ہوا نا بندہ جس کو آپ ڈسٹریبیوٹر کہتے ہیں, جو کھا رہا ہے, اسی طرح سے یہ آڑتی جو کھا رہا ہے آپ کا, یہ مڈل مین نے نکل جانا ہے. اور اوپر ابھی تو وہ 5G نہیں ہے, جب 5G آ گیا تو کیا ہوگا, ہر ایک every profession is going to be hit hard, very hard. تو آپ سوچیں تنخواہ 50,000 ہے, ایک ٹیکس لگ گیا, اوپر سے فیول بڑھ گیا, بجلی بھی بڑھ گئی اور گیس بھی بڑھ گیا, تو آپ کی باقی مہنگائی بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی؟ تو ایک 50 کی بجائے بیچارہ وہ 70-80 پہ جاتا, وہ 50 میں سے بھی 3,000 روپے تم ٹیکس لے لو, باقی بچا 47,000 روپے. تو 47,000 روپے کے اندر اس نے ابھی جو باقی مہنگائی ہونی ہے اس کو ہینڈل کرنا ہے. تو یہ بیچارے کو مارنے والی بات ہے. تو یہ سیلریڈ کلاس کی حالت ہے. آپ 10-15%, 20% کی تنخواہ بڑھا بھی دیں تو بھائی جس میں ملک کے اندر 48% تک مہنگائی گئی ہے تو اس میں 20% آپ ان کی تنخواہ بڑھا بھی دیں تو پھر بھی 28% مائنس ہوئے نا وہ. سو اس کی وجہ سے ود انکریز انفلیشن اینڈ ٹیکسز there has been an increased trend to start something of your own, because وہاں پہ you are your own boss, you can control the expenses, plus آپ ہمیشہ جو آپ کے خرچے ہیں انکریزڈ وہ آپ پاس اوور کر سکتے ہیں. آپ ریسٹورینٹ چلا رہے ہیں بھئی, اگر آپ کی سپلائی چین کی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں تو صاحب ذرا ریٹ بھی مہنگا ہو جائے گا. وہ برگر 200 کا بیچتے تھے, وہ 500 کا ہو چکا ہے, تو بھائی وہ تو آگے پاس کر دیتے ہیں, لیکن ایک تنخواہ دار طبقہ تو نہیں پاس کر سکتا نا. کووڈ کے دنوں میں ایک پروگرام کیا تھا دا گریٹ ریسیٹ کے نام سے. اس کے اندر ہم نے آپ کو ورلڈ اکنامک فورم کا ماڈل بتایا تھا. اس کا نام ہی گریٹ ریسیٹ تھا. دا ورلڈ از گوئنگ ٹو بی ناؤ ان اے موڈ, اب نا ریسیٹ ہونے لگی ہے. تو جب ریسیٹ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ نارمس یا وہ فاؤنڈیشن یا وہ پرنسپلس یا وہ بلیف جس کی بیس کے اوپر دنیا کے یا انڈسٹری کے ماڈل بنے ہوئے تھے وہ بیس ہل گئی ہے. اور اس کا جو بکس میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو پتا ہے, انڈسٹریل ریولوشن جو آتا رہا ہے, دس از اے 4th انڈسٹریل ریولوشن اب شروع ہو چکا ہے. ایک تو انفارمیشن کا تھا پچھلا والا, اب یہ جو نیا آیا ہے یہ جو جس میں ورچوئل ریالٹی, انٹرنیٹ آف تھنگز اور جناب یہ جو آپ کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, دس از روبوٹکس ہے, یہ 4th ریولوشن. اب آپ سوچیں اس کے اندر وہ ضرورت نہیں ہے اس کی. تو جس بے صادر ہے, آپ سوچیں جرمنی کے اندر, دنیا کی چائنا کے اندر بہترین مشینیں بنتی, چاہے ٹیکسٹائل آپ لگا لیں, کہیں مشین آپ نے وہیں سے لینی ہے, جرمن سے آئے گی ایک یا پھر چائنا سے آئے گی. پاکستان جیسے ملکوں کے اندر چائنا سے آ جاتی ہے. جو دنیا کی بہترین بیٹھے ہوئے ہیں برانڈز اور بڑے بڑے پلانٹس لگے ہیں, وہ جرمن مشینیں لگا لیتے ہیں. تو اب انہوں نے کیا نئی مشین نہیں بنانی, اب ان کو پتا ہے کہ اپنی مشین بیچنی ہے تو کاسٹ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے مشین کی کہ until unless دے شو کہ جی 10 سال, یہ سولر کون لگوائے گا 10 لاکھ کا, یہ اسی وقت لگوائیں گے نا اگر آپ کو یہ نظر آ جائے کہ 5 سال میں یا 3 سال میں اس کا پے آف ہے, پھر ہی لگے گا نا. تو وہ بھی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ ساری مشینیں اٹھا کے کباڑ میں پھینک دو, یہ سارے کا سارا ماڈل فرق ہے. اب آپ کی پوری ٹیکسٹائل جس میں آپ کا اتنا بلینز کا ٹرن اوور ہے, اس کے لیے آپ کو 10 لوگ چاہیے. تو ان کو نظر آتا ہے پے رول, آپ کو پتا ہے پے رول بہت ایکسپینسو ہو چکے ہیں دنیا میں. تنخواہیں کیونکہ مہنگائی ہوئی ہے, تنخواہیں اوپر چلی گئی ہیں, تو بہت بڑی جو کاسٹ ہے وہ اس وقت لوگوں کے پے رول کی کاسٹ ہے. اگر ان کو نظر آئے کہ جی ہمارے پے رول کی کاسٹ 1/4 پہ آ جاتی ہے تو دین دے آر ولنگ ٹو انویسٹ ان دا نیو ٹیکنالوجی, ان دا نیو مشین. تو وہ مشینیں بکیں گی نہیں. تو یہ پورے کا پورا ریسیٹ ہے, ہر انڈسٹری میں ریسیٹ ہے. مثلاً یہ جو فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے سافٹ ویئرز آئے ہیں, یہاں تک انوائسنگ کی چیزیں آئی ہیں, انہوں نے پورے کا پورا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی اور فائنانس کا پورے کا پورا ماڈل ہی چینج کر کے رکھا. اب یہ پورا پروفیشن تھا اکاؤنٹنگ کا. کوئی کمپنی اس سے پہلے کیا ہوا تھا, اور یہ میں آج سے
کو 10-15 سال پرانی بات کر رہا ہوں کہ پوری کے پورے پاکستان کے اندر ملٹی نیشنل کمپنیز نے پوری دنیا میں کیا کیا تھا کہ پورے کے پورے آپریشنز کے اندر تمام آپریشنز میں سپورٹ ڈپارٹمنٹس بند کر دیے. مثلا میں کوکو کولا کے ساتھ کام کرتا تھا تو کوکو کولا کی انوائسنگ اور پیمنٹ سنگاپور سے آتی تھی. یہاں پہ صرف ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, پورا اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ جس میں 20 لوگ ہوتے تھے, ایک پہ آ گیا تھا. وہ کس سے ہوا تھا؟ وہ سیپ سے ہوا تھا. جب سیپ آیا تھا نا تو انہوں نے سیپ لگوائے تھے, تو پوری سٹینڈرڈائز کر دی تھی انہوں نے, یعنی کہ کنٹرول سسٹم پورے کا پورے اس ریجن کے جو پیمنٹ تھی سپلائر کو وہ وہاں سے ہو رہی ہوتی تھی, ڈائریکٹ بینک میں جا رہی ہوتی تھی. اور اس کے بعد دوسری جو سونے پہ سہاگا ہوا وہ ایف اے ٹی ایف نے کر دیا کہ جی منی لانڈرنگ. تو میں نے کہا جی ہمیں پتہ کنٹرول آ جائے گا پیسوں کا. تو میں پاکستان میں کام کر رہا تھا تو یہاں سے ہم ایک دفعہ انہوں نے اپنے سپلائرز کو شارٹ لسٹ کیا ہوا تھا, پیمنٹ جو ہمیں آتی تھی سیدھا بینک میں جاتی تھی, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اب یہ اس کی بھی ایڈوانس سٹیج ہے, اب یہ اس کی بھی ایڈوانس سٹیج پہ آ گئے ہیں. تو یہ 15 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو اب بہت زیادہ چیزیں جون سی ہیں, وہ ایک تو نا ٹائم آٹومیشن. اب یہ آٹومیشن کی بات نہیں ہو رہی, اب یہ روبوٹکس کی بات ہو رہی ہے, اب انٹرنیٹ آف تھنگس کی بات ہو رہی ہے, اب بزنس ماڈل چینج کر دیے گئے ہیں. اتنی ایفیشنسی آ چکی ہے کہ فرض کریں پاکستان جیسے ملک میں ایک پلانٹ تھا تو وہ پاکستان کو سپلائی کرتا تھا. اب اوور دا پیریڈ آف ٹائم انفارمیشن اور ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اتنی مہنگی ہو چکی ہیں کہ اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ایک ہی ملک سے 10 ملکوں کو کیسے سرو کریں. بیکاز ٹو سیو. تو اس طرح ہر ان کی انڈسٹری کے چیلنج فرق ہیں. اگر کسی کی سپلائی چین ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ سے ساری سپلائی کر دیں. اگر کہیں پہ سپلائی چین کا ایشو ہے تو پھر وہ کہتے ہیں لوکل پارٹنرز کو لے آتے ہیں, ہم لوکل انڈسٹری کو ڈیولپ کر دیتے ہیں. تو یہ ساری کے سارے تھرو آؤٹ جو نارمس چل رہے ہیں, یا ابھی چل کے آگے کافی آئیڈیاز آئیں گے. تو یہ ہر پروفیشن میں پاکستان میں دیکھ لیں, ڈاکٹرز کے پروفیشن میں دیکھ لیں, اسٹینڈرڈائز یہاں پہ بھی آگے لوگوں نے بزنس شروع کر دیے. پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, او ڈاکٹر کے کیا نام, اولا ڈاک. تو وہ وہیں سے آپ اسٹینڈرڈائز کر دیں. اور آپ کو پتہ ہے میں 10 سال پہلے بھی بات کرتا تھا, ٹائم ول کم ان دا فارماسیوٹیکل کمپنی, یہ فارمیسیاں بھی ختم ہو جائیں گی شاید. یو ول ہیو ڈائریکٹ روبوٹک, یہ جو ڈرون کے تھرو آپ کو ڈلیوری آ رہی ہوا کرے گی. میڈیکل کمپنی یعنی کہ فارماسیوٹیکل کمپنی کی سے ڈائریکٹلی آ جائے گا. جو مڈ میں بیٹھا ہوا نا بندہ جس کو آپ ڈسٹریبیوٹر کہتے ہیں, جو کھا رہا ہے, اسی طرح سے یہ آڑتی جو کھا رہا ہے آپ کا, یہ مڈل مین نے نکل جانا ہے, ڈائریکٹ سپلائی ہے. تو ٹائم از کمنگ, یہ تو آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ دنیا کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہے. سو یہ جو میجر ریسیٹ ہے وہ ازمپشنس بدل گئی ہیں, کیونکہ چیزیں اب یہ 5G جو دنیا میں آ رہی ہے, اور یہ آپ کے پاس صرف 2 سال رہ گئے ہیں, 3 سال رہ گئے ہیں. دنیا میں لگ تو کئی ملکوں میں آ بھی گیا ہے, لیکن جب تک یہ پوری دنیا میں آ جائے تو آپ سوچیں گے کہ انفارمیشن اتنی ریپڈ ہو جائے گی, اتنا ریپڈ ہو جائے گی کہ پھر آپ امیجن کر لیجئے کہ اس سے کیا افیکٹ آنے والا ہے 5G کی وجہ سے. کمپنیوں میں کیا فرق آئے گا. when the exchange of information will become so easy. اور اس کے بعد اب یہ جو 3 ڈائمینشنل پرنٹنگ کا کانسیپٹ اتنا زیادہ وہ آ گیا ہے, تو اب آپ سوچیں کہ لیبر کدھر جائے گی. وہ تو گھر جون سے ہیں پورے 3D پرنٹر گھر بنا رہے ہیں, پوری بلڈنگیں بن رہی ہیں, تو لیبر کہاں پہ کیا کام کرے گی. تو یہ سوچنا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسٹینڈرڈائز پروسیجرز ہیں. میں نے کئی سرجریز آپ کو دیکھی ہیں اس میں یوٹیوب میں, کہ امریکہ میں بندہ بیٹھا ہوا ہے اور سرجری جو سی ہے انڈیا میں ہو رہی ہے. سرجن صاحب امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سرجری جو سی ہے وہ انڈیا میں ہو رہی ہے. تو آپ سوچیں جب یہ حالات ہو جائیں گے, اور اوپر ابھی تو وہ 5G نہیں ہے, جب 5G آ گیا تو کیا ہوگا. تو ہر ایک every profession is going to be hit hard, very hard. ٹیچرز کا پروفیشن آپ کے سامنے, ٹیچنگ کا پروفیشن آپ کو آپ کی آنکھوں کے سامنے ختم ہو جانا.
کہ یہ ٹیچنگ کیسے ہوگی. یہ ہمارے بیسک بلیفس جو سے کہ اسکول جانا ہے. آپ کو پتا پچھلے پروگرام میں میں نے آپ کو جنریشن زی بتا ہی دیا تھا. دے ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو اسکول. دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی باؤنڈ بائی دا ٹائم فریم. ڈسپلن ان میں ایگزسٹ نہیں کرتا. بور اوور جلدی ہو جاتے ہیں. پیٹرول اتنا مہنگا, فیول اتنا مہنگا, ٹائم اتنا, اور کمرے میں بیٹھے بیٹھے از دیر اینی ون ہو کین ٹیچ می. I want to, I want to educate myself in my time. میری مرضی کی ٹیچر سے میں پڑھوں گا. تو میں چوز کرتا ہوں کہ میں نے او لیولز کی تیاری کرنی ہے. یار یہ جو ڈنمارک کی لڑکی ہے نا, یہ 18 سال والی, یہ بہت پیاری لگ رہی ہے, میں اس سے پڑھتا ہوں. یس, یو ول ہیو آپشن ٹو سلیکٹ دا ٹیوٹر. تو جب یہ حالت ہو جائے گا, اور شروع ہو چکی ہے, تو آپ سوچیں کہ آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ نے کس ڈاکٹر سے آپریشن کرانا ہے, آپ نے دنیا میں کس جگہ پہ کہاں پہ بیٹھی ہوئی کس سے اپنے کاؤنسلنگ کروانی ہے. تو دنیا سوچیں کدھر ہوگی. ایوری پروفیشن از گوئنگ ٹو بی ہٹ ہارڈ.